کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا وہ عظیم نام معلوم ہو جائے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور جس کے ذریعے سوال کیا جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی نا؟ کیونکہ دعاؤں کی قبولیت تو ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور ہماری دعائیں قبول کریں اور ہم اس قبولیت کی راحت کو محسوس کریں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ اسم اور دوسرا اعظم۔ اسم کا مطلب ہے نام اور اعظم کا مطلب ہے سب سے عظیم، لہٰذا اسم اعظم سے مراد اللہ کریم کا وہ نام ہے جس کے ذریعے اخلاص یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم کی بہت بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئیں اس حدیث کی طرف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں کہتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت الاحد الصمد، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنم دیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان الفاظ سے اللہ کو اس شخص کو پکارتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ سے اس کے عظیم نام اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، جس کے وسیلے سے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کی کیا خاص بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی، اتنی بڑی خوشخبری سنا دی؟ اگر ہم اس دعا پر غور کریں تو ایک بہت خوبصورت حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ دعا ہمیں ایک ادب سکھاتی ہے، اور وہ ادب کیا ہے؟ اور وہ ادب یہ ہے کہ دعا صرف اپنی حاجات مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اس کی حمد، اس کی توحید کا اقرار کرنا دعا کا حصہ ہے۔ دیکھیں، غور کریں، اس صحابی نے سب سے پہلے اپنی ضرورت بیان نہیں کی، بلکہ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی صفات بیان کی کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی نے نہیں جنا اور نہ ہی تو نے کسی کو جنا ہے، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں توحید واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بے نیاز ہے۔ ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن تو ہم سے بے نیاز ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ انہوں نے کتنے خوبصورت وے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اس کی عظمت کا اقرار کیا، اور دعا کا آغاز اس چیز سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی کہ اس میں وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس دعا میں کیا سبق ہے؟ ہم نے کیا سبق لینا ہے اس دعا سے؟ پہلا سبق کہ دعا سے پہلے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور اس کے جو عظیم نام ہے، بہترین نام ہے، خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے اس کو پکارنا ہے۔ دوسرا سبق جو ہے اللہ کی توحید کو دل سے ماننا ہے۔ دل سے مانیں گے تو زبان سے اس کا اقرار کریں گے نا، جس میں صدق ہوگا، جس میں اخلاص ہوگا، کیونکہ توحید قبولیت دعا کی سب سے عظیم بنیاد ہے۔ تیسرا سبق، دعا صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی یقین، اخلاص اور عاجزی کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کریں، اللہ تعالیٰ یہ سب کوالٹیز آپ کی ہیں اور میں محتاج ہوں، بہت محتاج ہوں آپ کا، تو آپ نے مجھے دینا ہے کیونکہ آپ یہ کوالٹیز رکھتے ہیں، آپ واحد ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کوئی آپ کے علاوہ نہیں دے سکتا، آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی دیں گے کیونکہ آپ بے نیاز ہیں، لیکن میں نہیں ہوں۔ آپ دیں گے تو ملے گا، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے خود کو سرنڈر کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور سب کچھ آپ ہے اور آپ نے ہی مجھے دینا ہے۔ اگلا سبق،
ہمیں صرف اپنی ضرورتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنے رب کی عظمت کو پہلے پہچاننا چاہیے۔ جب بندہ اپنے رب کی عظمت کو پہچان لیتا ہے نا تو اس کی دعا کا انداز بدل جاتا ہے، پھر اس کی دعا عام نہیں رہتی، خاص ہو جاتی ہے، اور خاص دعائیں ہمیشہ قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ ہم سے بہت سے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں لیکن کیسے جلدی میں صرف اپنی حاجات بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں ادب سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کریں، اس کی توحید بیان کریں، اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اس کو پکاریں، پھر اپنی ضرورت پیش کریں۔ اور یاد رکھیں قبولیت دعا صرف الفاظ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاص، یقین، عاجزی اور سنت کے مطابق دعا کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید کو صحیح طور پر سمجھنے، اپنے خوبصورت ناموں کے ذریعے دعا کرنے اور ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین۔